حاضرین مجلس، یہ تھا پچھلے ہفتے کا درس مثنوی کا کچھ خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے مرشد حضور ڈاکٹر برہان الدین صاحب سے کہ وہ درس مثنوی بیان کریں تاکہ ہماری طرز فکر کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ سہل گردوں رہنما توفیق دو یا تقاضو را بحل بر مومنو جود مفلس در تخاذونی کنی در بخشش ور سروی شهاغنی به تو نظم و خاطیا شام و سحر زهرکی دارد که آید در نظر شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولائے روم میں درس مثنوی شریف کی یہ مجلس بلا شبہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے۔ یوں تو مثنوی شریف شہر کے دیگر مقامات پر ایک طویل عرصے سے بیان کی جا رہی ہے اور ہمارے احباب میں سے بیشتر لوگوں نے اس کے مضامین سے استفادہ کیا اور اذہان میں ذہنوں میں اس کا نقش بھی رہا، مگر جب سلسلہ یہاں خانقاہ مرکز پر شروع ہوا تو اب اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو ترتیب مثنوی شریف کی ہے وہ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ معرض بیان میں لایا جائے۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جب کوئی حکایت شروع ہوئی، جیسے گزشتہ دنوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کا واقعہ بڑے شرح و بسط سے بیان کیا گیا، گزشتہ سے پیوستہ جمعرات کو، کیونکہ گزشتہ جمعرات کو میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا چھٹا عرس شریف ہم نے اور آپ نے اس مقام پر منایا، اس سے پیوستہ جمعرات کو مثنوی شریف کا ایک ایسا سبق شروع ہوا
جو بہت طویل ہے اور بے شمار معنی و مطالب اس میں چھپے ہوئے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات رہی ماضی میں کہ ہم کسی حکایت کو شروع کرتے تو کوشش کرتے کہ 1 یا 2 مجلسوں میں وہ مکمل ہو جائے. وہ تو اس زمانے کا زاویہ نگاہ تھا. اب یہ ہے کہ جو مولانا جس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کے حقیقی تناظر میں سمجھا جائے. یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بات شروع کی گئی، اب اس بات کے دائیں بائیں مزید جو اس کو پختہ کرنے کے لیے مولانا بیان کرتے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ بنیادوں کو مضبوط کر لیا جائے. اور یہ انتہا درجے کا ضروری جو ہے وہ عمل ہے. جناب آصف کامران چلپی صاحب نے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کیا. حضرت داؤد ساسکان کے زمانے میں جو کہ صاحب شریعت نبی ہیں اور اللہ نے بے شمار معجزات سے آپ کو نوازا، ان کے دور میں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی عطا فرما. اب اس کا یقین ایسا ہے کہ اسے نہ کسی کی باتوں کی، کسی کی طنز کی فکر ہے، نہ اسے معاشرے میں ہنسی اڑانے والوں کی ہنسی کی فکر ہے. وہ تو اپنی دھن میں لگا ہوا ہے کہ اللہ سے تعلق میں ہے اور اس بات کا اسے یقین بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آج کے دور کے لیے بھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استعانت و مدد طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یقین کے ساتھ. بات آئے گی آج کی مضمون کا جو خلاصہ وہ یقین ہے. یقین کے ساتھ کہ اگر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اگر وہ دعا بظاہر خلاف مصلحت بھی ہے، کیونکہ بغیر محنت کے حلال روزی کیسے مل سکتی ہے؟ روزی تو محنت کے ساتھ مشروط ہے، محنت کریں گے روزی ملے گی. اور اگر بغیر محنت کے روزی کی دعا ایک دیوانہ پنی تو ہے، مگر کیونکہ یہ حکایت ایسی حکایت ہے کہ جب اس کے آخر میں ہم پہنچیں گے تو حیران کن نتائج سامنے آئیں گے. درمیان میں اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ اس شخص کا یقین اپنے رب پر اتنا پختہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی دعا کر رہا ہے، اور جب یہ دعا کر رہا ہے تو بظاہر وہ بات خلاف مصلحت ہے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے خلاف مصلحت ہے. اللہ سے بے نیاز ہے، اللہ اس بات سے بے نیاز ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. قوانین اور شریعت ہمارے آپ کے لیے ہیں، اللہ نے شریعت نافذ کی ہے، مگر اللہ پر شریعت نافذ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے شریعت ہمارے آپ کے سہولت کے نافذ کی ہے. وہ اس سے بے نیاز ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اس کے معاملات وہ جو ہے رواں دوا رہتے نظر آتے ہیں. اور مصلحتیں ہمارے لیے ہیں، اس کی اپنی مصلحت ہے. وہ اپنی آیتوں کو منسوخ کر کے نئی آیات لا سکتا ہے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے. اسی طرح جب اس بندے کی دعا، جب خدا کا نظام یہ بھی ہوتا ہے، ہر دور میں ایسی ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے تو معاشرے میں پہلے اس کو پھیلایا جاتا ہے. ہر شخص کی زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے، لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیسی بات ہے، کیوں ہے. جب یہ بات پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ کی مصلحت ظاہر ہوتی ہے. وہ اللہ سے بغیر محنت کے حلال روزی کا تقاضا کر رہا ہے. کنڈی لگائے گھر میں چاش کے وقت عبادت میں، چاش کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، عبادت میں مشغول ہے. اچانک ایک گائے کنڈی کو توڑ کر، دروازے کو توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا جو ہے قبول ہو گئی، کہ بغیر محنت کے حلال روزی میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی. تو کیا حلال روزی وہ کھانے کے لیے مانگ رہا تھا؟ ایک اور زاویہ نگاہ یہاں پر اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ سے حلال روزی جو مانگ رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا. وہ اس کا یہاں ایک اور زاویہ سامنے آیا کہ جب اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی تو ایک اور زاویہ سامنے آیا کہ اس نے سارے کی ساری گائے کاٹ کر راہ خدا میں تقسیم کر دی. یہاں تک تو بات ہے کہ ایسا ہوا. پھر آگے جو مناظر آئیں گے انشاءاللہ آتے رہیں گے. یہاں پہ رک کر مولانا نے ایک عجیب و غریب بات کی.
اور فرمایا کہ جس طرح اس کی خلاف مصلحت دعا قبول ہوئی، اے اللہ میرے مثنوی کو بھی ایسے عروج عطا فرما۔ اللہ، کہاں سے کہاں چلی گئی بات، کہ جس طرح سے اس بندے کی خلاف مصلحت دعا تو نے قبول کر لی، تو یہاں ہمارے آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر ہم خشوع و خضوع سے اللہ سے رجوع کریں، اپنے خالق حقیقی سے رجوع کریں، تو ہم کہیں نہیں رکیں گے، وہ ہماری منازل جو ہے وہ اپنے خصوصی فضل سے جو ہے پورا کرتا چلا جائے گا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ گو کہ شاعری مشکل ہے، قافیے مشکل ہے، ردیف مشکل ہے، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیرے تو علی کل شیء قدیر ہے، تو جس طرح چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اب میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، کوئی تو وجہ ہوگی کہ 750 سال سے مثنوی شریف پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، عمل کیا جا رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری مثنوی سورج کے نکلنے کے مقام سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے مقام تک پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی۔ ہمیں آپ جو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ فارسی کا شغف ہے، نہ فارسی کی پہچان ہے، نہ مولانا سے کوئی ماضی میں تعلق رہا۔ یہ سب نوجوان ساتھی جو بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو بالکل ڈفرینٹ میسج ہے کہ مولانا کا نام، مولانا کی مثنوی، اس میں چھپے معنی و مطالب وہ ایسے ہیں کہ یہ جو ہے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، قرآن کا یہی سبق تو ہے۔ قرآن مومنین سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن مومنین سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ توکل علی اللہ کی منزل پر آ جائیں، اللہ پر یقین کی منزل۔ آج سارا معاشرہ، اس وقت اس معاشرے میں ہم لوگ آج کل رہ رہے ہیں، وہ کس چیز کی کمی پیدا کی جا رہی ہے؟ یقین کی کمی پیدا کی جا رہی ہے۔ یقین کو ہلایا جا رہا ہے، یقین سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے۔ اگر ایک گائے دروازہ توڑ کر آ سکتی ہے، آج کے مضمون کا خلاصہ ہی یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازنے پر آتا ہے، نوازتا ہے، تو صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جانب اخلاص کتنا ہے، اس جانب اللہ پہ یقین کتنا ہے، اس جانب اللہ پر توکل کتنا ہے۔ ٹٹولے اپنے دلوں کو، یہ واقعی ہے کہ ایک طبقہ تو اسی بات میں مشغول ہے کہ یقین کو ہلا دیا جائے، یقین کو ڈگمگا دیا جائے، مگر جن کے حصے میں یہ سعادت آ جاتی ہے، جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر دیکھتے ہیں۔ خانقاہی طرز فکر کی پہچان ہی یہی ہے کہ بندے کو رب کے حوالے سے اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ وہ پہچان لے کہ اس کا رب کون ہے۔ اگر وہ پہچان لے گا، ویسے اور بھی بہت کچھ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہم کہہ تو رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، حفاظ جو ہیں اس کو گردان اس کی کر رہے ہیں، کیا ہمیں یقین ہے؟ یقین نہیں ہے۔ اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ مثنوی شریف کا خاصہ یہی ہے کہ قرآن کے مضامین کو اس پورے واقعے میں، گائے والے واقعے میں کیا ہے کہ اس بندے کا یقین دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین کی کس منزل پر وہ ہے کہ ناممکن ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ باشرہ نبی ہیں، ان کی امت کے ایک امتی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم تو رحمت اللہ عالمین کی امت میں سے ہیں، ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارا یقین کس منزل پر ہے؟ ہمارا یقین ڈگمگایا جا رہا ہے، ہمارا یقین کم کیا جا رہا ہے۔ ہم توکل کی منزل سے اسباب میں الجھ کر مسبب کو بھولتے جا رہے ہیں، اور جو مسبب کو بھول جاتے ہیں پھر اسباب کے پیچھے ویسے دوڑتے پھرتے ہیں، پھر بھی اسباب ان کے ہاتھ نہیں آتے۔ مولانا نے غریب و غریب زاویہ یہاں پر متعارف کرایا، فرماتے ہیں کہ اپنی مثنوی شریف کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاید اسی کا ثمر یہ ہے کہ ہم اور آپ مثنوی کے درس میں بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح سے اس بندے کی دعا قبول ہوئی اور گائے اس کے گھر میں آ گئی، مولانا کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس دور میں بھی لوگ ان کے چاہنے والے اس انداز میں ہیں کہ ان کے مثنوی کے درس میں بیٹھ کے نظر آتے ہیں، اور نوجوانوں میں اس کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ بلکہ ہفتہ دو ملت ہر یکی بے خبر از یک دیگر اندر شکے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں لوگ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتے ہیں، مگر بے یقینی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو کون سی چیز ہوتی ہے؟ یقین کی کمی کی وجہ سے
ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو 72 فرقے وجود میں آئیں گے، یہ بات کہی جاتی ہے، حدیث مبارکہ کا ریفرنس ہوتا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا، ایک نجات یافتہ ہوگا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سر راہ جا رہے تھے، ایک آدمی مخالف تھا، وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ 72 فرقوں سے متفق ہیں۔ اور فرمایا کہ میں 72 کیا 73 سے متفق ہوں، 72 کیا 73 سے متفق ہوں۔ تو وہ مغلطات بکنے لگا، بری بری باتیں کرنے لگا۔ وہاں فرمایا جو تم کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے بھی متفق ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی میں اتنی وسعت تناظری اور وسعت قلبی تو پیدا ہو جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے اختلافات، اوہام، بے یقینی، یہ سب ہو رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں چوں دو ناطق روز ہال ہم دیگر نیز آگاہ چوں بود دیوار و در، کیونکہ جب یہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ دوری پیدا ہوتی ہے، جب بے یقینی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لوگ قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہر اللہ کی مخلوق، ہر اللہ کی مخلوق 18,000 عالم اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اور ہر عالم کا مولانا فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ مختلف ہے۔ نباتات کی تسبیح مختلف ہے، حجرات کی تسبیح مختلف ہے، نباتات کی تسبیح مختلف ہے۔ والنجم والشجر یسجدان فرمایا سورہ رحمان میں کہ ستارے اور درخت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کیا ہمیں شعور ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہمیں شعور نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے اس فریکوینسی میں ہمارا ان سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں شعور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مولانا فرماتے ہیں کہ سنی اور معتزلہ وہ طبقہ، معتزلہ اسلامی معاشرے کا وہ طبقہ، ہارون رشید کے زمانے میں کچھ کتابیں یونان سے آئیں اور اس کتابوں کی بنیاد عقلی بنیاد پر تھی۔ عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا معتزلہ کا فرقہ ہے، جو عقل کی بنیاد پہ بات سمجھ میں آئے تو مانتے ہیں، اور اگر عقل نہیں مانتی تو نہیں مانتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہارون رشید کے زمانے میں، عباسی دور ہی میں، کہ معتزلہ عالم وجود میں آ گئے تھے۔ پہلے کسی اور شیپ میں تھے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جبری عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر شے اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ خلیفۃ اللہ کو اللہ نے بے شمار انعام و اکرامات اور اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے۔ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے اپنے نائب کو 18,000 عالم جو بنائے تو اس پر تصرف کے لیے اللہ نے اپنے نائب کو مقرر کیا۔ انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں اور مختلف عالم کے مختلف تسبیحات ہیں، یہاں تک کہ سنی اور معتزلہ جو ظاہر بھی ہیں، ظاہر پرست ہیں، اور سنی عقیدہ مختلف ہے، یہ ایک دوسرے کی تسبیحات کو نہیں پہچانتے۔ جب یہ ایک دوسرے کی تسبیحات کو نہیں پہچانتے تو دیگر مخلوق کی تسبیحات کو کیسے پہچانیں گے؟ نباتات کیسے عبادت کرتے ہیں، جمادات کیسے عبادت کرتے ہیں، حشرات کیسے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ مکالمہ کیسے کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے نہیں پتا۔ معتزلہ جو ظاہر بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جبکہ مولانا فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے بے شمار اختیارات دیے ہیں۔ ایسے ہی ایک معتزلہ فکر کا بندہ ایک باغ میں چلا گیا اور جا کے اس نے باغ کے پھلوں کو بے دردی سے توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ آدھا کھاتا تھا، آدھا پھینکتا تھا۔ باغ کا مالک اچانک آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہ نہیں، یہ اللہ کا باغ ہے، میں اللہ کا ہوں، میں کھا رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کا باغ ہے یہ اور تو اللہ کا بندہ ہے، تو کھا رہا ہے؟ یعنی کہ تجھے مجھ سے جو کہ میں مالک کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں، اللہ کا مالک ہے، میں کھا رہا ہوں۔ میں اچھا، اس نے ملازم کو آواز دیا، کہنے لگے اس کو باندھ دو پکڑ کے درخت کے ساتھ۔ ملازمی نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا، کہنے لگے یہ تیری پیٹھ اللہ کی ہے اور یہ ڈنڈا جو ہے یہ بھی اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جب مارنا شروع کیا اس کو تو پوری پیٹھ سجا دی۔ نہیں، اختیار ہے، اختیار ہے، اختیار ہے۔
اختیار ہے جس کو پازیٹیولی یوز کرنا، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، یہ مومنانہ شان ہے، اور اختیارات کو منفی طور پر استعمال کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور فرماتے ہیں جب قرآن میں جہاں جہاں خم آیا ہے، خم کا مطلب ہی ہے کہ کھڑے رہو، کھڑا وہی رہے گا جس کو اختیار دیا جائے گا، جس کے اختیار نہیں اس کے لیے فارمولا اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے فکر کے مطابق، جبری فکر کے مطابق، جب اس باغبان نے اچھی خاصی اس کی پٹائی کی تو پھر وہ مان گیا کہ نہیں اختیار ہے۔ کسی نے حضرت علی گمجو سے سوال کیا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھایا، کہ اب دوسرا اٹھاؤ، کہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اختیار اتنا ہی ہے۔ نیم اختیار خدا نے مخلوق خدا میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت انسان کو عطا کیا، اور اسی اختیار کو استعمال کر کے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے یہ سفر پھر شروع ہوتا ہے۔ ایک مخلوق فرشتے بھی ہے نا، تو فرشتوں کی جہاں انتہا ہے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کا اختیار کتنا ہے۔ اللہ کی رضا کی تحت اپنی زندگی گزارنے والے مومنانہ شان کے ساتھ وہ منازل طے کرتے ہیں جس کے بارے میں تصور بھی محال ہے۔ اور فرماتے ہیں سنی استذبی جبری بے خبر، سنی جبری کی تسبیح سے بے خبر ہے، جبری تسبیح سنی بے اثر۔ اسی طرح سے جبری فکر کے لوگ جو ہیں وہ سنیوں کی فکر سے مختلف ہیں۔ یہ ہمیں گویت کے انزالات تو غم، بے خبر از حال عود امر غم امر قم۔ یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور بہکا ہوا ہے اس کے حال سے اور خم کے حکم سے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ خم ہے، خم کے مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا وہی ہوگا جس کو اللہ نے اختیار دیا ہوگا۔ ورنہ معاملہ یہ ہے کہ مہر اور قہر کا معاملہ ہے، یہاں بھی بات سمجھنے کی ہے۔ محبت میں اور قہر میں جو فرق ہے، بعض اوقات قہر سختی بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ باپ بچے پر سختی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ مدرسے جاتا ہے، اس سختی کے نتیجے میں وہ مدرسے سے علامہ بن کے نکلتا ہے، اور کہیں محبت نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ نظام ہے، یہ چلنے کا سلسلہ ہے جو مسلسل سفر رواں دوا ہے۔ جو ان نکات کو سمجھ جاتے ہیں، جو ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے راہ خدا میں محنت کرنا اور اس سفر کو طے کرنا کہیں آسان در ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معاملات اس زاویہ نگاہ کے مطابق ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ ان کی نظر اس طرف ہوتی ہے، اور جن کی نظر اس طرف ہوتی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ دو پروں سے اڑتے ہیں۔ یقین کم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہم پیدا ہو جائے گا۔ یقین جب کم ہو جائے گا تو کیا اس وقت کیا ہے معاشرے میں؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یقین کی کمی اور وہم کی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس وقت آج کل 2020 کی بات کر رہا ہوں، جون کے مہینے کی، کہ کیا چیز کم ہو گئی؟ اللہ پر توکل اور یقین کم ہو گیا، اور کیا چیز بڑھ گئی؟ وہم بڑھ گیا۔ بھائی اگر فہم ہو تو وہم کو راستہ نہیں ملتا ہے، اور جب تک فہم نہیں ہے وہم کی جڑیں پکی ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علم کی مثال ایسی ہے، علم اور آگہی کی مثال ایسی ہے کہ دو پروں سے پرواز کرنے والا پرندہ علم و آگہی کے مثال کے طور پر مولانا پیش کرتے ہیں، اور وہم کی مثال ایسی ہے کہ ایک پر سے پرندہ اڑے تو ایک پر سے اڑنے والا پرندہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ مبین جو کھلا ہوا دشمن ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ اولاد آدم میں سے یقین کو نکال دیا جائے، اولاد آدم میں سے توکل علی اللہ کو نکال دیا جائے، اولاد آدم میں سے اللہ کی پہچان اور توکل کو یقین کو نکال دیا جائے۔ جب یہ یقین نکل جائے گا تو اس وقت معاشرہ کیا ہے؟ اس وقت ہم اور آپ اور آس پاس کے ماحول میں کیا چیز سب سے زیادہ ہے؟ یقین کی کمی اور وہم کی زیادتی نا۔ جب یقین کم ہو جائے گا تو وہم بڑھ جائے گا، اور جب وہم بڑھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہم بڑھ جائے گا تو وہ ہوگا جس کے ہم اور آپ شاہد ہیں۔ اور وہ کیسے بڑھتا ہے وہم کیسے بڑھتا ہے؟ وہم بھی تو بڑھتا ہوگا نا، یقین بڑھتا ہے۔ اس بندے کا یقین اتنا ہے اللہ کی ذات پر
کہ وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک دعا کر رہا ہے، یقین کی پختگی کی کیفیت میں ہے، جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو رہا ہے کہ اسے گائے کا تحفہ مل رہا ہے، دروازہ توڑ کر گائے اندر داخل ہو رہی ہے، تو اس کو کرتا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے خوشی کی انتہا ہے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، خلاف مصلحت ہی صحیح مگر میری اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہو گئی، تو کرتا کیا ہے کہ راہ خدا میں ساری کی ساری گائے خرچ کر دیتا ہے۔ یہ جو تابعہ نگاہ کی بات ہے۔ اور جب وہم بڑھ جاتا ہے، یقین کم ہو جاتا ہے، تو وہم کے بڑھانے کے بھی اسی طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں کہ ایک مدرسے کے بچے روز کی پڑھائی سے استاد سے بہت بیزار ہو گئے کہ صاحب نہ استاد ہمارا بیمار ہوتا ہے، نہ ہمیں چھٹی ملتی ہے، روز صبح سے شام تک یہ ہمیں باندھ کے بٹھا کے رکھتا ہے، بہت بیزار ہو گئے۔ اب بات کو سمجھیں کہ وہم کیسے پیدا ہوتا ہے، یقین کیسے پیدا ہوا، وہ دکھایا۔ درمیان میں عقل کی بنیاد پر اور تفکر کی بنیاد پر اور توکل کی بنیاد پر اللہ کے رضا کے لیے جو کیفیت پیدا ہوئی وہ سمجھائی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مدرسے کے بچے روز کے سبق سے بیدار ہو گئے تھے، ان کو کھیلنے کو نہیں ملتا تھا، تو جب انہوں نے مشورہ کیا تو اس میں سے ایک سمجھدار جو بچہ تھا اس نے کہا کہ جیسے میں کہوں گا ایسے کرنا، جیسے میں کہوں گا کل صبح آ کے ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد تو دوسرے صبح آئے تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں جا کے استاد محترم سے یہ کہوں گا کہ خدا خیر کرے ہمارے استاد کو تھکے بیمار لگ رہے ہیں آج، تو اور میرے بعد جب تم آنا تو سارے اسی اینگل سے گفتگو کرنا، تھوڑا گھما کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ گیا، استاد صبح بیٹھے تھے مدرسے میں، سب سے پہلے وہ گیا اور جا کے اللہ خیر کرے ہمارے استاد کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، کچھ تھکے لگ رہے ہیں، بکواس نہیں کرو، جا کے پڑھو۔ کہہ تو دیا اس نے جا کے پڑھو، مگر ایک پہلا جو ہے وہ بیج اس نے بو دیا شک کا اور وہم کا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک آنے لگا، استاد خیر ہے آج آپ کچھ پیلے لگ رہے ہیں، یعنی کہ 30 بچوں نے استاد کو یہ والا میسج کنوے کیا۔ استاد بالکل صحت مند تھے مگر مسلسل میسیجنگ کی وجہ سے ان میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ صبح سے لے کے دوپہر تک بچوں نے کیا تو دوپہر میں 105 بخار ہو گیا۔ ہو ہی رہا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے، اس کو دیکھو بخار ہو رہا ہے، 105 ہو رہا ہے نا۔ کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں؟ یہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اس کا اور اس کا فاصلہ چند انچ کا ہے مگر صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ آنکھ اور کان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہے مگر سنیدہ کے بوت مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال اچھا خاصا ان کو بخار ہو گیا، وہ کپ کپی تاری ہو گئی، اس کے بھاگے گھر کی طرف، تو بچوں کو چھٹی نہیں دی انہوں نے۔ گھر پہنچے، زور سے دروازہ بجایا تو خاتون خانہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ اب یہ ہائے جیسے دروازہ کھولا، دیر ہو گئی، بہت اس کو ڈانٹا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے میں بیمار ہو گیا، تجھے فکر ہی نہیں ہے اپنے بناؤ بگاڑ کے۔ اس طرح کی سب باتیں کہ فوراً میرا بستر لگا، مجھے آرام کرنا ہے، اور کب کبھی تاری ہو گئی۔ کب کبھی وہم سے تاری ہوتی ہے، اگر فہم ہو تو بھی کب کبھی نہیں تاری ہوتی۔ بھائی لیٹ گیا بستر پہ وہ اور کمبل اوڑھ لیا اور مسلسل کانپ رہے ہیں۔ اچھا بچوں کو چھٹی نہیں دی تھی، بچے سارے آ کے کمرے میں بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے اپنا سبق۔ تو اس بچے نے کہا فائدہ کیا ہوا، اتنی محنت کی پھر بھی جو ہے چھٹی نہیں ملی، ایسا کرو کہ زور سے پڑھو۔ جب سب نے زور پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ اتنی زور سے پڑھ رہے ہو، دیتے کچھ نہیں ہو، دمڑی بھی نہیں دیتے استاد کو محنت کی، اور اتنے زور کر رہے ہو کہ سر میں درد ہو جائے گا۔ تو سر کا درد بھی استاد کو ہو گیا۔ دیکھیں یعنی کہ مولانا بات کو سمجھا رہے ہیں، پہلے یقین کی اس کیفیت کو اجاگر کیا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں قرآن کی تشریحات کا معاملہ ہے، تو قرآن کی تشریحات کو مزید نمایاں کرنے کے لیے پوری حکایت بیان کی کہ یقین کس منزل کا ہونا چاہیے، یقین کس کیفیت کی ہونی چاہیے، اور یقین نہیں ہو اور پھر وہم ہو، فہم کی کمی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ استاد محترم بیمار ہو گئے اور اچھا خاصا ان کو سردی کے ساتھ بخار ہو گیا۔ جب انہوں نے زور سے پڑھنا شروع کیا تو سر میں درد کا بہانہ اس بچے نے کیا جو سمجھدار تھا،
تو بہت سے بچے بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، جنہوں نے 70 سال گزار لیے ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں 15 سال والا اپنے فہم کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے، ورنہ سفیدی تو آ جاتی ہے مگر عقل نہیں آتی۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگی با علم نہ بسول، بزرگی علم کی وجہ سے ہوتی ہے، سالوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کوئی بہت بڑی عمر کا بندہ ہو مگر اس کے پاس فکر کی وہ پختگی نہ ہو جو کسی چھوٹے کے حصے میں آتی ہے۔ استاد کو اس طرح سے کہنے کے بعد ان کو چھٹی مل گئی اور سارے بچے جا کر کھیلنے لگے۔ ماؤں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم مکتب نہیں گئے یا کھیل رہے ہو؟ تو ان کا ایسا معاملہ ہوا استاد ہمارے بہت بیمار ہوئے۔ تو مائیں سمجھ گئی کہ یہ کچھ چکر اس کے اندر بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ تو استاد کو انہوں نے اب دوسرے صبح جب ساری مائیں وہاں پہنچی استاد کے گھر میں تو 5 لحاف اوڑھ کے اور مار پسینے میں برا حال ہو رہا تھا ان کا، اور ہاں ہو استاد۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سی وہم نے کیا منظرنامہ بنا دیا، ذرا سے وہم نے منظرنامہ کیا بنا دیا۔ کاش کہ یقین کی منزل حصے میں آ جائے۔ جب یقین کی منزل حصے میں آتی ہے، توکل کی منزل حصے میں آتی ہے، تو اسباب کا خالق داؤد علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ مثنوی شریف کے دیگر مقامات سے بھی حوالے آ جاتے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ کیا، وہ دیواریں جو ہم دیواریں گریا دیکھتے ہیں آج کل نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، بہت بڑے پتھر ہیں جسے دیوار تعمیر ہوئی ہے۔ تو جب دیوار تعمیر کرتے صبح سے شام تک مزدور کام کرتے اور صبح جب آتے تو دیوار گری ہوئی ہوتی، تو بار بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ دیوار تعمیر کرتے دیوار گر جاتی۔ پھر اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، ہم تمہارے بیٹے سے کروائیں گے کام، تم اس کو رہن دو۔ اس کام اس کی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو رکوا دیا گیا۔ اور جب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ کی نبوت اور بادشاہت کا دور آیا، تو پہاڑوں میں دھماکوں کی آواز آنے لگی اور پتھر لڑک کر چوکور اور گول جو ہیں اس مقام پر پہنچنے لگے جہاں مسجد تعمیر ہونی تھی۔ وہ علی کل شیء قدیر، ذات جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا، ہر شے پر قادر ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تصور پختہ ہو جائے تو معاشرے میں بے شمار ایسی برائیاں ہیں اور بے شمار ایسی جو ہے لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں جو دور نہ ہو جائیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس بات کی پختگی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس لیے ہے کہ یقین نہیں ہے، اور جب یقین کم ہو جاتا ہے تو معاشرے ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہمارا اور آپ کا معاشرہ بن کر رہ گیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ یقین کی منزل سے ہم دور ہو گئے اور فہم کی جو کیفیتیں ہیں اس نے صلاحیت کر کے جگہ بنا لی۔ اس طرح سے بچوں کی ماؤں نے جا کر استاد کو بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا معاملہ، یہ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ بچوں کی شرارت تھی کہ وہ پڑھ کر آپ بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے تدبیر کی کہ آپ کو بیمار کر کے ڈال دیا۔ تو بعض اوقات 10-20 بچے استاد کو بیمار کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات تھوڑے سے واقعات معاشرے میں صلاحیت کر جائیں تو بہت سا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ یقین کی کمی ہو گئی ہے، اور یقین پیدا ہو جائے پھر منظرنامہ یہ ہوتا ہے کہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم داؤد صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جا رہا ہے اور سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسباب اللہ بنا کر دے رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر اور اسباب کا خالق ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ یقین کی اس کیفیت کو پختہ کرنے کے لیے اپنی شخصیات میں اللہ پر توکل اور اللہ سے قربت کے لیے یقین کی اس منزل کو یقینی طور پر ہمیں سر کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ جب یہ ہوا اور ماؤں نے جا کر کہا، اس کا مطلب یہ نکل کر آیا کہ وہ استاد بیمار نہ ہوئے، بیمار بنا دیے گئے۔ اسی طرح مولانا اگلے مرحلے فرماتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے سجدوں نے فرعون کو خدا بنا دیا۔ عورتوں مردوں کی یہاں بات استاد کو بیمار کرنے کی ہے،
اور اگلے مرحلے میں ادر یا قرآن یہ مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعظیم و تکریم نے فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے پہ مجبور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا. اسے پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، مگر لوگوں کی تعظیم و تکریم جھوٹی تعظیم و تکریم کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. کہاں بچوں کی اور استاد کی بات ہو رہی ہے اور کہاں قرآن سے واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے وہم کی وجہ سے فرعون کو وہم ہو گیا، لوگوں کی تعظیم کی وجہ سے اس کو وہم ہو گیا کہ میں خدا ہوں. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو علی کل شیء، ہر شے پر قادر ہے. لوگوں کی تعظیم بعض اوقات اس راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے پلٹنا ممکن ہی نہیں ہوتا. وہم کی وجہ سے، فہم سے دوری کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ مرکز سے دور چلے جاتے ہیں، وہ خدا شناسی سے دور چلے جاتے ہیں، وہ خود شناسی سے دور چلے جاتے ہیں. کیونکہ مضمون یہ ہے کہ ہر کے خود بشنو یزدہ روشنا، جو خود کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. خود شناسی و خدا شناسی کے راستے میں جو آنے والی مشکلات ہیں، اس مشکلات سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے کریں تاکہ اللہ کی نوازشات ہمارے حصے میں آئیں. ورنہ ہوگا کیا کہ 8-10 بچے مل کے بھی بیمار کر دیں گے، 8-10 بچے مل کے بھی نیگیٹو میسیجز دے کر وہ کچھ کا کچھ بنا دیں گے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچاننے کا حق کیسے ادا کرتے ہیں. اور جو پہچاننے کا حق ادا کرتے ہیں پھر وہ شکست طریق کی اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کی اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کی پہچان کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو جاتا ہے. اس وقت کی سب سے اہم ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم یقین کی جس منزل سے دور ہو گئے ہیں ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو جمع کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ صرف زبانی کلامی نہیں، زبان ٹپ آف دا ٹونگ کہتے ہیں انگلش میں اس کو، کہ زبان کے کنارے سے دعوے ہیں. حقیقی معنوں میں دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم واقعا اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تک مولوی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. اللہ تک، بلکہ کہیں اور بھی ہے مثنوی شریف میں کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اتنے ہی اس تک پہنچنے کے راستے ہیں. جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان کے انفاس ہیں، ان کی سانسیں ہیں، اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی ہیں، بشرطے اس کی پہچان ہو. وہاں فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، مگر میں نے مخلوق کی خدمت کے راستے کو پسند کیا. جو اللہ تک پہنچنے کا آسان ترین سہل ترین راستہ ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، جو انسانوں کی خدمت کر کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس کے حصے میں بے شمار سعادتیں آتی ہیں. سب سے بڑھ کر جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. مخلوق چاہے انسان کو بھول جائے، اللہ کے ہاں ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ذات بے شمار نوازشات کی برسات کرتا ہے. مثنوی شریف کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو رب خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچاننے جیسا ہو جاتا ہے. جب ماؤں نے آ کے کہا، استاد کی عیادت کی کہ آپ کو خواہ میں بچوں نے بیمار کر دیا، آپ بالکل صحیح ہیں، مگر معاملہ آپ کو نکل چکا تھا. اسی طرح دوستوں فی زمانہ بھی یہی ہے کہ نیگیٹیوٹی کے جو میسیجز ہمارے حصے میں آ رہے ہیں وہ ہماری یقین کو ٹکمگا رہے ہیں. اس وقت کا واقعہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص الجھا ہوا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر ایک وہم کا شکار ہے. میں اس بات کو کلوز کروں گا یہاں پہ آ کے. جب مجھ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا زاویہ کیا ہے اس حوالے سے، میں نے کہا دیکھیں بھائی، نہ ہم مومنانہ شان کے ساتھ نہ ہم خنزیر کھاتے ہیں،
نہ ہم شراب خوری کرتے ہیں، نہ ہم زناکاری میں ملوث ہوتے ہیں، نہ ہمارے سود خوری سے کوئی تعلق ہے. ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہم سے صادر نہیں ہوتے. اللہ نے ہمیں سے بچا کے رکھا ہے تو یقینی طور پر وہ ذات ہمیں وباؤں سے بھی بچائے گی. اب بشرطے اگر کوئی بات بڑی سخت ہے. ثنا مکی آج کل بہت، بشیر فاروقی صاحب نے کہا کہ ثنا مکی اس مرض میں کام آتی ہے. کچھ اور لوگوں نے بھی کہا. جب ہم جڑی بوٹیوں کے لیے جاتے ہیں دکانوں پر تو پنساری کی دکان پہ ثنا مکی کا تھیلا سب سے باہر رکھا ہوتا ہے اور 70 روپے سے 100 روپے کلو ملتا ہے. آج وہی ثنا مکی 2000 روپے کلو بک رہی ہے. تو کیا اس نیگیٹیوٹی کا جو بڑی بڑی منفی باتیں ہیں، بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہیں، ان کی ایک فہرست الگ ہے. خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی منافع کمانے والی دوڑ میں شامل ہیں تو پھر وہ آ کر سونگے گا کہ کس میں کتنا اصلی مال اور کتنا نقلی مال ہے. اس کو بھیجا اسی کام کے لیے گیا ہے. اس کو جو نام بہت معروف ہے آج کل، اس کو بھی پہچان ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے، ابلیس نے کہا کہ بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا. معاذ اللہ معاذ. یعنی ابلیس کی جرت کی انتہا ہے کہ وہ اللہ پر بہتان رکھ رہا ہے، جرت کر رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. جب میرے بندے ابلیس کے قابو میں نہیں آئیں گے تو پھر کسی اور کی کیا جرت ہے کہ اللہ کے بندوں کی طرف دیکھ بھی سکے؟ پھر کسی اور کی کیا جرت ہو سکتی ہے؟ ہاں، کمی کس چیز کی ہو جائے گی؟ جب یقین کی کمی ہو جائے گی تو ترنے والا بن جائیں گے. اور جب ترنے والا بن جائیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. محشر میں گئے شیخ، محشر کی بات تو بہت دور کی ہے، آج کل ہی ہو رہا ہے، ظاہر ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے سارا. کہ اگر یقین پختہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور وہم بڑھ گیا تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم مختلف طرح کے امراض، مختلف طرح کی رنجشوں اور مختلف طرح کے مسائل میں گرفتار ہیں. اور اس سے نکلنے کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی خشوع و خضوع سے استغفار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی خشوع و خضوع سے معافی طلب کی جائے. یہی ایک نسخہ ہے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے فلاں سے، تو لڑنے کی طاقت تو تم میں نہیں ہے. فرعون کے پاس بہت طاقت تھی، فرعون کے پاس پورے مصر کی حکومت تھی، مگر موسیٰ کے عصا نے اس کی تمام سلطنت کو تہو بالا کر دیا. یہ قرآن کا مضمون ہے. اور یقین جب کم ہو جاتا ہے تو پھر چھینک بھی آتی ہے تو بیماری کا غلغلہ بڑھ جاتا ہے. دوستوں، اس مجلس میں شریک میرے دوستوں، میں کبھی بھی یہ میسج کنوے نہیں کر رہا کہ بے احتیاطی کی جائے. میں نے دونوں زاویے دکھا دیے. ایک طرف جو ہے وہ برائیاں بڑی بڑی وہ بھی دکھا دی، دوسری طرف جو ہے لوگ ذخیرہ اندوزی اور مال کمانے کے جذبے میں ہیں، وہ بھی بہرحال مجرم قرار پائیں گے. تو ہونا پھر یہ چاہیے کہ جو اس مجلس کے شرکاء ہیں وہ اس یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ میرا رب، امتحانات انبیاء کے ہوتے ہیں. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کے اللہ نے امتحان لیے، اہل اللہ کا اللہ نے امتحان لیا. ہم جیسے عاجزوں اور عامیوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی مشکل آئے گی تو ہماری ہی وجہ سے آئے گی. وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ الفاظ کے دہرانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. وہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کب چاہے گا کہ ہم مشکل میں آئیں؟ یہ ساری مشکلات ہماری اپنی لائی ہوئی ہیں. اس سے نکلنے کی صورت یہی ہے، جب اللہ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو شکست و ریخ ٹوٹ پھوٹ کے اس عمل سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. انبیاء اور اہل اللہ کے امتحانات ضرور آتے رہے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ امتحانات سے بظاہر گزرتے بھی رہیں گے، مگر عامت الناس کے لیے میسج یہ ہے کہ صرف ان کا اللہ پر یقین ہی ان کی کامیابی کی کلید قرار پائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر منفی طاقتوں نے آپ کے یقین کو ڈگمگا دیا تو پھر کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی. اگر پناہ ملے گی تو اسی کے در پہ پناہ ملے گی، کیونکہ وہ ہمارا خالق 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و
حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل کرے. یہ حکایت اسی انداز میں چلتی رہے گی اور مزید گوشے اس میں نمایاں ہوتے رہیں گے. یہ نشستیں کیونکہ شوال کے بعد سے یہ دوسری نشست تیسری نشست ہے. ایک میں تو محفل سما پچھلے ہفتے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور شریف ہوا. اس سے پہلے مضمون شروع کیا گیا تھا. جب تک سوئم کے مضامین چلیں گے اور ہر بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی. مثنوی شریف کا اعجاز یہی ہے کہ وہاں فرماتے ہیں کہ سبزی فروش سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک کی شخصیات کو ایک ساتھ متاثر کرتی ہیں. عام لوگ اس کی حکایتوں میں بچوں کا واقعہ سنایا, ہمارے ساتھی ہنس رہے تھے. یقینی طور پر کوئی پریشانی اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے, وہ کوئی اس میں عیب اور حجاب کی بات نہیں ہے. ہنس رہے تھے, اچھی بات ہے. مگر میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ وہم کی وجہ سے اچھا خاصا استاد بیمار ہو جاتا ہے اور یقین کی وجہ سے اللہ کی جانب سے بے شمار رزق جو ہے حصے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. حالات دوبارہ شہر کے مخدوش ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمت دے, استقامت دے, اسباب بنا کر دے تاکہ ہم ان محفلوں کا انعقاد اسی انداز میں جاری رکھ سکیں اور شب جمعہ کے معاملات کو اسی انداز میں طے کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہم ایدنی بروح القدس. اے اللہ جو امین کے ہاتھوں کے ذریعے ہماری مدد فرما. اے اللہ جو امین کے ہاتھوں کے ذریعے ہماری مدد فرما. جو شرکائے مجلس اس وقت موجود ہیں اور ان کے خانوادوں پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ سب کو اپنی حفاظت خاص عطا فرما, سب کو اپنا امان خاص عطا فرما اور اس خانقاہ کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما. زمینی, آسمانی, نفسانی, شیطانی ہر قسم کے آفات و بلیات سے پناہ خصوصی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الأشجار صاجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. 'Alhamdulillah,
در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، اے سر ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، اے سر ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، جان ہو سوختہ جانی ویسے قرنی، جامع و سوختہ جانی ویسے قرنی، اور جانی کا خدا سے دل شیدا لے کر، اور جانی کا خدا سے دل شیدا لے کر، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے، الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفن بالبقیع، پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنی دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے و تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ کے ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں جمع ہیں، یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرط قبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ جو ذکر کیا گیا، جو مراقبہ کیا گیا، یا اللہ جو مراد و وظائف پڑھے گئے، درس مثنوی کا اہتمام کیا گیا، صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، تبرکاً محاذر پیش کیا جائے گا، یا اللہ ان تمام اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما، کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما دے، اس کا ثواب آخر نام دور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً نذر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، الاسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما، تمامی انبیاء مصطفیٰ کے روائے مقدس صاحب الخصوص بالتفصیل سبیل حق ابراہیم صاحب کو پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ تمام اہل بیت صاحب الخصوص اما جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، تمام ازواج مطہرات الخصوص بالکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما، تمام صحابہ کرام
کرامت صحابیات الفضول خلفاء راشدین کے درجات کی بلندی کے تیری بارگاہ میں یا اللہ دعا گو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تمام غزوات کے شہداء بالکل خود ہم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما. حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما. تمامی تابعین تبع تابعین اور یا اللہ بزرگان دین المؤمنین والمؤمنات مسلمین مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اسلام کی درجات کی بلندی کے لیے معجزوں کی جانب سے قبول فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی اولاد و امجاد القاف شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی درجات کی بلندی کے لیے نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ان دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. جسمانی دین روحانی امراض جسمانی دین روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ جس وبا سے ہم پریشان ہیں ہم تمام ہی پریشان ہیں ہمارے حال پر رحم فرما. تمام شرکائے مجلس کی یا اللہ جو خالق کو خصوصی پناہ عطا فرما. یا اللہ خصوصی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ تنگی سے کشادگی تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما. یا اللہ اس مقام پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. یہاں کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ دام در میں خدم سخن جو خدمات انجام دے رہے مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے پرواز کے پروں کو کھول کر کشادگی عطا فرما. یا اللہ بحالی عروج کے دور میں ان تمام پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ مولانا کے خصوصی تصرف سے باہر فرما. ہمارے مشائخ کے خصوصی تصرف سے باہر فرما. یا اللہ دین کا فہم و استقامت عطا فرما. دین کا فہم و استقامت عطا فرما. یا اللہ یہاں کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما. قاری ابو ذر صاحب کے لیے دعا گو ہے. یا اللہ ان کے خدمات کو سراہتے ہوئے ہم ان کے لیے دعا گو ان کے حالات ان کے معاملات پر اپنا خصوصی فضل فرما. انہیں اطمینان قلب و سکون عطا فرما. یہاں کے رہنے والے یہاں کے بسنے والے یہاں کے خدمت کرنے والوں پر خصوصی فضل فرما. یا اللہ دامے در میں خد میں سخن جو خدمات انجام دے رہے مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما. اے خدائے دل ماں مولا من اے انیس خلوت شبہ یمن اے کریم کار ساز و بے نیاز دائم الاحسان شہ بندہ نواز اے کہ نامت راحت جان و دلام اے کہ فضل تو کفیل مشکلام ما خطا ریم تو بخشش کنی ما خطا ریم تو بخشش کنی نارے انی غفور میزنی. تقی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ تقی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری فقیروں کو سلطان بنا دینے والے. نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا. اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. واجبان نقشبندیہ کیا گیا. یا اللہ جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت سے سرپاتی کیا گیا. یا اللہ جو درود شریف اور استغفار ثبوت کیا گیا. یا اللہ تمام اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں حجتاً وصحبتاً ہم عاجزوں کی جانب سے قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما. تمام انبیاء مصالح کروائے مقدسات تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام و صحابیات تمام غزوات کے شہداء تمام ہزار مطہرات کے درجات کی بلندی کی نوش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما. تمامی تابعین تبع تابعین اور یا اللہ بزرگان دین المؤمنین والمؤمنات مسلمین و مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کے درجات کی بلندی کے لیے یا اللہ ہم عاجزوں کی جانب سے قبول فرما اور شب جمعہ کے ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پاک اس کا ثواب مل سکتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ
تاکہ مفتی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگان اعظام کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے توسل سے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص خواجہ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو علی فاطمی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو یوسف محمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ محمد عارف ریگوری رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاک اس کا ثواب نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. جو درجات کو بلند سے بلند، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ فرما. یا اللہ تیرے دوستوں نے طریقہ اختیار کیا، اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم تجھے راضی کرنے کے لیے شب جمعہ مسکین ساتھوں میں یا اللہ بزرگان اذان ہی کے انداز میں تجھے یاد کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری یاد کی اس محفل کو قبول فرما. یا اللہ جو جس خود گمانی کے ساتھ یہاں شریک ہیں سب کی جائز آرزو و تمناؤں کی تکمیل فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. دوبارہ قدر میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما. یا اللہ جن کے کام رکے ہیں یا اللہ کامیابی سے سرفراز فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کلی سے سرفراز فرما. اور اس عارض اس وبا کی وجہ سے جو لوگ یا اللہ وفات پا چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، الفاظ کی، اولاد کی، احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرط قبولیت کا درجہ عطا فرما. اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے ہمارے حق میں بھی قبول فرما. الہی بحق سے بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوت امرات کلی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی دعا سن کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.